السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، آمین یا رب العالمین. حضرات، پچھلی مرتبہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سورہ کہف کی عظمت، اس کی اہمیت اور خصوصاً جمعۃ المبارک کے دن اس کی تلاوت پر چند احادیث کا مطالعہ بھی کیا تھا. اور چونکہ سورہ مبارکہ کا بڑا گہرا تعلق جمعے کے ساتھ بھی ہے، لہذا یہ بات بھی طے کی گئی تھی کہ انشاءاللہ اب اس سورہ مبارکہ کا ہم باقاعدہ مطالعہ کریں گے ان اجتماعات جمعہ میں. اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے اور ہمارے دلوں کو قرآن حکیم کی طرف راغب فرمائے. جو باتیں میں نے پچھلی مرتبہ عرض کی تھی، بہت ہی اختصار کے ساتھ ان کا ایک دفعہ پھر اعادہ کر دوں تاکہ کچھ باتیں ہمیں ذہن نشین ہو جائیں. سب سے پہلی بات یہ تھی کہ قرآن حکیم کے بالکل وسط میں یہ دو صورتیں ایک بہت خوبصورت جوڑے کی شکل میں ہیں، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف. دوسری بات یہ کہ ان دونوں صورتوں کا آغاز اللہ کی تسبیح اور حمد سے ہوا. سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بڑی پاک ہے، بہت عظیم ہے، بہت برتر ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد اقصی سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اور سورہ کہف کا آغاز ہوا الحمدللہ کے الفاظ سے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تیسری بات یہ تھی کہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت اور سورہ کہف کی پہلی آیت، یہ دونوں آیات باہم انٹر لاکڈ ہیں، جس کی ایک مثال یہ بھی پیش کی جاتی ہے جس طرح ریل کے ڈبے جو ہیں ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، اگلے ڈبے کے ساتھ پچھلا ڈبہ جو ہے ہک ہوا ہوتا ہے. ان دونوں صورتوں کا معاملہ ایسا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ إِلَى آخر الآیہ. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کل حمد، کل شکر، کل سپاس اللہ کے لیے ہے. اور سورہ کہف کا آغاز ہو رہا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، گویا کہ باہم انٹر لاکڈ ہیں. تیسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ ان دونوں ہی صورتوں کے وسط میں تخلیق آدم کا ذکر ہے اور خاص طور پر شیطان کا جو گھناونا کردار ہے، جتنی تفصیل کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل میں اس پر جو ہے قرآن حکیم میں آیات نازل ہوئی ہے، کسی اور جگہ نہیں.
کہ کس طرح پینترے بدل بدل کر انسان پر حملہ آور ہوتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ شیطان لعین جو ہے یہ تو انسان کے پورے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے اور وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے. اگلی بات، پانچویں بات یہ تھی. چوتھی بات کہ اس سورہ مبارکہ کے دونوں ہی صورتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عبدیت کو بہت اجاگر کیا گیا. میں نے عرض کیا تھا ایک حضور کی نسبت ہے نسبت رسالت. اللہ کا پیغام پہنچا جبرائیل کے ذریعے علیہ السلام حضور تک، اور حضور نے لوگوں تک پہنچایا. گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نسبت رسالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ جو ہے وہ انسانوں کی طرف ہے، عوام کی طرف ہے، مشرکین مکہ کی طرف ہے. لیکن نسبت عبدیت میں اللہ کے رسول کا رخ اللہ کی طرف ہے. عبد کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے آقا کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو، اس کے ہر حکم کا منتظر ہو کہ کب میرا آقا کوئی حکم دے اور میں اسے بجا لاؤں. تو نسبت عبدیت کے اندر گویا کہ وہ چاشنی موجود ہے جو بندے اور رب کے درمیان ایک محبت ہونی چاہیے، ایک باہمی تعلق ہونا چاہیے. ان دونوں ہی صورتوں کے شروع میں جو پہلی آیت ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی العبدیت، حضور کی نسبت عبدیت. اسی طرح سورہ کہف میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. دونوں صورتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عبدیت کو اجاگر کیا گیا. پھر ان دونوں ہی صورتوں میں جو ہماری مسلم معاشرت ہے اس میں جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں اور کرنے چاہیے، اگر اب تک توجہ نہیں تھی تو ان الفاظ کو ہمیں اپنے حفظ جان بنانا چاہیے، جس میں اللہ کی تسبیح ہے سبحان اللہ، اللہ کی الحمد ہے الحمدللہ. دونوں صورتوں کا آغاز ان دو اصطلاحات سے ہوا. اور سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں کیا فرمایا گیا؟ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اسی طرح ماشاء اللہ کے الفاظ بھی ان صورتوں میں استعمال ہوئے. سبحان اللہ الحمدللہ ہو چکے، لا قوت الا باللہ، انشاءاللہ. جو گویا کہ جو بھی ایک اسلامی کلچر ہے، ثقافت ہے، اس میں ہمارے زبان پر یہ الفاظ موجود ہونے چاہیے. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. یہ انشاءاللہ کی قید لگانا اپنی ہر بات میں جس کا آپ ارادہ کر رہے ہوں. ارادہ تو میری جانب سے ہے، سعی و جہد بھی میری طرف سے ہے. السعی منا والاتمام من اللہ. لیکن اس ارادے اور سعی و جہد کا پورا ہو جانا اور اس کا انجام تک پہنچ جانا وہ اللہ کے اختیار میں ہے. یہ جو ماشاء اللہ کے الفاظ کیا ہے؟ مشیت کل اللہ کی ہے، جو اللہ چاہے وہ ہوگا. آپ کتنی ہی منصوبہ بندی کر لیجئے، کتنے ہی آپ پرعزم کیوں نہ ہو کسی کام کی انجام دہی کے لیے، لیکن وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو یہ تمام الفاظ جو ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاء اللہ، انشاءاللہ، لا قوت الا باللہ، اس جوڑے کے اندر موجود ہیں. یہ تو وہ باتیں تھیں جو میں نے پچھلی مرتبہ عرض کی تھی، صرف اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا. اب آئیے اس سورہ مبارکہ کی جو عظمت ہے اس پر چند احادیث میں آپ کو سنا دوں. بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں یہ حدیث موجود، جسے ہم کہتے ہیں متفق علیہ. جس روایت کے آخر میں لکھا ہو نا متفق علیہ، اس کے معنی کیا ہے کہ یہ روایت بخاری میں بھی موجود ہے اور مسلم میں بھی موجود ہے. اور اس روایت کے راوی حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز فجر کی نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آپ کا معمول تھا، فجر کی نماز ادا کی اور اس کے بعد کچھ دیر آپ وہیں مسجد میں بیٹھے رہے. اس وقت مسجد نبوی کی شکل میں تھی، اس کا ہم کوئی ہلکا سا تصور تو اپنے ذہن میں قائم کر سکتے ہیں. نہ وہ چھت تھی، نہ وہ فرش تھا جو آج موجود ہے، نہ وہ وسعت تھی کہ جو آج موجود ہے. تو ایک شخص جو وہیں کا انصاری صحابہ میں سے ایک شخص تھا، اس نے حضور سے کہا کہ حضور رات میں
پچھلے پہر سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اور تلاوت کرتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ میرے گھر کے صحن میں جو میرا گھوڑا بندھا ہوا ہے اچانک وہ اچھلنے کودنے لگا۔ اب مجھے اس پر کچھ پریشانی ہوئی، جس طرح عام طور پر گھر میں بندھا ہوا جانور اگر کوئی کسی بات سے اریٹیٹ ہو تو اس کی بنیاد پر بھی وہ گویا کہ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے کہ اس کا مالک جو اس کی طرف متوجہ ہو۔ تو حضرت براء ابن عازب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان صحابی نے کہا کہ میں اپنے جو بھی حجرہ تھا اس سے باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ میرا گھوڑا جو ہے وہ کچھ بے چین ہے، وہ اچھل کود کر رہا ہے۔ تو اچانک میری نظر جب آسمان کی طرف گئی تو میں نے دیکھا کہ آسمان سے زمین تک نور کی ایک چادر ہے جو تنی ہوئی ہے، اور شاید اسی کے زیر اثر وہ جو گھوڑا بندھا ہوا تھا وہ شاید ممکن ہے خوشیاں منا رہا ہے، اس کے پاس جو ہے کوئی اور چارہ تو ہے نہیں، اس کے اندر بھی کوئی فرحت کی کیفیت پیدا ہوئی ہو جس کی وجہ سے وہ گویا کہ جو عام معمول تھا اس سے ہٹ کر اس کا رد عمل سامنے آ رہا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس انصاری صحابی کا یہ واقعہ سنا تو آپ نے فرمایا تم اس وقت سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک نور نازل فرمایا تھا زمین تک۔ وہ جو حدیث ہے نا جس کا میں نے پچھلی مرتبہ بھی حوالہ دیا تھا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، مشکوٰۃ المصابیح میں یہ حدیث موجود ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے نور عطا فرمائے گا، اور وہ نور اس کی کفایت کرے گا اگلے جمعے تک کے لیے۔ گویا کہ کوئی شخص اگر اپنا معمول بنا لیتا ہے سورہ مبارکہ کو پڑھنا اور اس کو سمجھ کر پڑھنا، یقیناً یہ شے مراد ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے وہ نور ایمان عطا فرما دیتا ہے جو اس کے اندر ایک طمانینت پیدا کرتا ہے، سکون پیدا کرتا ہے۔ اور حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے نور نازل فرماتا ہے جس کا مشاہدہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے کیا تھا۔ اسی طرح حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، مسلم شریف میں روایت موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کر لے گا، اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ حفظ کرنے سے مراد ہم یہ لیتے ہیں زبانی یاد کر لینا، یقیناً یہ بھی اس کے اندر موجود ہے، لیکن حفظ کے معنی کیا ہیں کہ انسان قلبی اور ذہنی طور پر پوری طرح ان آیات کا استحضار کر چکا ہو، اسے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا ہے، ان آیات میں اللہ نے کیا فرمایا ہے، اللہ کی عظمت کا بیان کس انداز میں ہوا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کیفیت طاری ہوتی تھی جب یہ مشرکین مکہ کسی درجے میں ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں تھے، اپنے آبائی دین کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھی، تو جو بے چینی اور جس قسم کی تکلیف حضور محسوس کرتے تھے ان کا ذکر آیات میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا۔ یہ چند روایات جو میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی میں آپ کے گوش گزار کر لی۔ اب آئیے کہ سورہ مبارکہ کا ہم مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ یہ سب سے پہلے لفظ جو ہے الحمد کو نوٹ کیجئے۔ قرآن حکیم کی 114 صورتوں میں سے 5 صورتیں وہ ہیں جن کا آغاز الحمدللہ سے ہوا۔ معلومات کے درجے کی ایک چیز ہے لیکن یقیناً اس میں بڑی فضیلت ہے۔ سب سے پہلی صورت قرآن کی بھی، اور الحمد جو صورتیں ابتدا ہو رہی ہیں جس سے، اس میں بھی نمبر 1 پر سورہ فاتحہ ہے جو ہماری نماز کی ہر رکعت کا جزو لازم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الی آخر السورہ۔ اس کے بعد سورہ انعام ہے کہ جس میں الفاظ وارد ہوئے ہیں الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض۔ سورہ انعام کا آغاز بھی الحمدللہ سے ہوا۔ کل حمد کل شکر اللہ کے لیے ہے جس نے اس زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی ہے۔ پھر سورہ کہف جو اب ہم مطالعہ کر رہے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ کل حمد کل تعریف اس ذات کے لیے، کل شکر اس کے لیے جس نے اپنے بندے پر محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو نازل فرمایا۔ پھر 2 صورتیں ہیں جو باہم جوڑے کی نسبت رکھتی ہیں، سورہ سبا اور سورہ فاطر۔ ان دونوں کا آغاز بھی اللہ کی حمد سے ہوا۔
سورہ سبا میں فرمایا گیا الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کل حمد، کل شکر سپاس اللہ کے لیے ہے جس کی ملک ہے اس زمین و آسمان کی ہر شے، اس کے کنٹرول میں ہے، اس کے اختیار میں ہے، جو کچھ ہے اسی کی ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور اسی کے لیے حمد ہوگی آخرت میں بھی۔ اس دنیا میں تو حمد ہے اس کے لیے، جیسا کہ تسبیح کے بارے میں نے عرض کیا تھا، ایک تسبیح قولی ہے، زبان سے سبحان اللہ کہنا، ایک تسبیح حالی بھی ہے کہ ہر شے اپنے وجود سے اپنے خالق اور مالک کی تعریف کر رہی ہے، حمد کر رہی ہے، ثنا کر رہی ہے۔ کسی خوبصورت منظر کو آپ نے دیکھا ہے، کسی خوبصورت جو ہے یہ جو سی آپ کے انڈر سی جو لائف آپ کو نظر آتی ہے، کیسی کیسی رنگ برنگی آپ کو مچھلیاں نظر آتی ہیں، بے اختیار زبان سے سبحان اللہ کے الفاظ نکلنے چاہیے۔ تو اپنے وجود سے اللہ کی تسبیح کرنا یہ تسبیح قولی ہے۔ یہی معاملہ جو ہے وہ حمد کا ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، ایک قولی حمد ہے الحمدللہ کہنا، ایک دل کی گہرائیوں سے اللہ کے لیے تعریف، سپاس اور شکر کے الفاظ نکلنا۔ فرمایا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اسی کے لیے ہی ہوگی حمد آخرت کے دن۔ اور اس کی وضاحت پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک سے ہو جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا جو حمد اس دنیا میں رہتے ہوئے میں اللہ کی کرتا ہوں، آخرت میں جو میں حمد کروں گا اس کا کوئی نسبت و تناسب اس دنیا کے حمد کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ حمد کس کیفیت کی ہوگی، اس کے اندر کیا جمال ہوگا، کیا جلال ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا لواء الحمد بیدیہ، قیامت کے دن حمد کا ترانہ جو ہے، حمد کا جھنڈا، وہ میرے ہاتھ میں ہوگا۔ تو وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اسی کے لیے حمد ہے، تعریف ہے، ثنا ہے، شکر ہے آخرت میں بھی۔ اور یہی وہ الفاظ ہیں جو بندہ مومن کے دل سے نکلیں گے اس دن جب اللہ تعالیٰ اسے اس یوم حشر کی سختیوں سے بچا کر بالآخر جنت تک پہنچا دے گا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ کل حمد اس ذات کے لیے ہے، کل شکر اس ذات کے لیے ہے جس نے ہمیں یہاں جنت تک پہنچا دیا، جس نے دنیا میں ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور ہدایت والے رستے پر چلتے ہوئے بالآخر ہمیں اس جنت تک پہنچا دیا۔ کل حمد اس کے لیے ہے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا۔ اور یہ الفاظ ہمیں یاد کر لینے چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں کسی بھی نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے تو فوراً اس کو منسوب کر دیجئے اللہ کی طرف۔ کل حمد کل تعریف تو اللہ کی ہے جس نے مجھ سے یہ نیکی کا کام لے لیا۔ کہیں اپنے کچھ بڑا ہونے کا احساس انسان کے اندر پیدا ہو گیا تو یہاں تو گویا کہ آپ نے شیطان کو دعوت دے دی، وہ آپ کو کبر کے اندر، گھمنڈ کے اندر، تکبر میں مبتلا کر دے گا۔ ریاکاری جیسا جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ نیت کا معاملہ ہے نا ریاکاری۔ بظاہر کسی شخص کا کوئی عمل جو ہے بہت خوبصورت ہے، بہت دین پر مبنی ہے، لیکن اگر کہیں دل کے نہا خانے میں نمائش کا جذبہ ہے، چرچا کروانے کا جذبہ ہے، ریاکاری موجود ہے تو وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول تو نہیں ہے۔ تو وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ۔ اسی طرح 5ویں نمبر پھر سورہ فاطر ہے، سورہ سبا کے فوراً بعد، اور وہاں بھی فرمایا گیا الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض، کل حمد، کل شکر، کل سپاس اس ذات کے لیے جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ تو 114 صورتوں میں سے 5 صورتیں وہ ہیں جن کا آغاز اللہ کی حمد سے ہوا، الحمدللہ کے الفاظ سے۔ اب آئیے یہ لفظ حمد جو ہے ہم عام طور پر ترجمہ کرتے ہیں، بالکل صحیح ہے۔ جس قرآن کو بھی پوچھنا آپ کھولیں گے تو ترجمہ یہی ہوگا، تعریف ہے اس ذات کی، الحمدللہ رب العالمین، کل تعریف اس ذات کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پالنہار ہے، خالق ہے۔ لیکن حمد کے الفاظ کے اندر نوٹ کیجئے گہرا جذبہ تشکر بھی موجود ہے، صرف تعریف نہیں۔ تعریف تو آپ کسی چیز کی بھی کر دیں گے نا، خواہ آپ کو اس سے کوئی نفع پہنچا یا نہیں پہنچا، کسی کی چیز کی بھی آپ تعریف کر سکتے ہیں۔ کوئی خوبصورت منظر آپ نے دیکھا، تعریف کی آپ نے، سبحان اللہ کہا،
یہ قولی تسبیح بھی ہو گئی. اگرچہ اس منظر کو دیکھنے کے بعد آپ کے اندر ایک انبساط کی کیفیت ضرور پیدا ہوئی ہے، ایک اطمینان کی کیفیت ضرور پیدا ہوئی ہے. ایسا حزین منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے جو آپ نے کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا، تو سبحان اللہ کے الفاظ بھی آپ کی زبان پر آ گئے، الحمدللہ کے الفاظ بھی آ گئے. لیکن یہ کہ وہ شے کہ جس سے آپ خود مستفید ہو رہے ہوں، وہاں رد عمل کے طور پر انسان کی دل کے گہرائیوں سے جو جذبہ نکلتا ہے وہ جذبہ تشکر ہے، شکر گزاری اپنے رب کی. اب یہاں نوٹ کیجئے، اکثر و بیشتر دعائیں اور اذکار جو ہیں ان کا آغاز ہوتا ہے الحمد کے الفاظ سے، الحمدللہ کے الفاظ سے. الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور. کل تعریف ہے یقیناً اسی کے لیے، لیکن بہت شکر ہے اس ذات کا کہ جس نے میری زندگی میں ایک دن اور مجھے نصیب فرمایا. رات میں سو گیا تھا، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو رات سوتے ہیں صبح نہیں بیدار ہوتے. گھر والوں کو کچھ دیر بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص انتقال کر چکا. الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی. کل حمد، کل تعریف اور کل شکر ہے اس ذات کا جس نے مجھے زندہ کیا اس کے بعد کہ مجھ پر موت طاری ہو چکی تھی. یہ موت کون سی ہے؟ نیند کی موت ہے. قرآن نے اس کو تعبیر کیا نیند سے. اسی طرح بیت الخلاء سے باہر نکلے ہیں تو کیا الفاظ ہیں؟ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. جو نجاستیں تھی، جو فضلات تھے، اللہ نے آپ کے جسم سے نکال دیے. مقام شکر ہے. اگر یہ کہیں اندر ہی رہ جاتے تو جو سنڈاس اور جو قیامت برپا کرتے تو آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے، اور کیا تگ و دو کرنی پڑتی ان فضلات کو نکالنے کے لیے. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ پروسیس خود بخود ہو رہا ہے. بندہ مومن جو ہے وہ گویا کہ گھٹنے ٹیک کر اس بات کا جو ہے تسلیم کرتا ہے کہ یہ تمام نعمتیں مجھے حاصل ہیں اللہ کی دی ہوئی. الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. یہ بھی مقام تعریف تو ہے، لیکن اس سے بڑھ کر مقام شکر ہے. الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. کل حمد، کل شکر ہے اس ذات کا جس نے مجھے کھلایا پلایا اور مجھے مسلمانوں میں سے بنایا. تو حمد کے جو اصطلاح ہے اس کے اندر جذبہ تشکر جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. شکر جو ہے اس کے رگو پے میں سرایت کیے ہوئے ہے. اور اس سے بڑا جو ہے وہ شکر کا مقام کیا ہوگا کہ یہ قرآن جیسی دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی اور نازل ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. لہذا پہلی ہی آیت کا جو آغاز ہوا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. کل تعریف، کل حمد، کل شکر اس ذات کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر الکتاب نازل فرمائی. یہ ہے الکتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، جو کلام ہے ہمارے خالق اور مالک کا. تو اس سے بڑھ کر مقام شکر اور کیا ہوگا؟ ہمیں ہدایت ملی اس قرآن کے ذریعے ملی نا. اسی طرح انسانوں کو، خاص طور پر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ترفع عطا فرمایا، جو عروج عطا فرمایا، وہ اس قرآن کے ساتھ وابستہ ہونے کی شکل میں، اس صورت میں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے بہت سی قوموں کو بام عروج کی اوج ثریا تک پہنچا دیتا ہے. فوراً ذہن میں آپ کے آیا ہوگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت. اس وقت کی معلوم دنیا کا 1/3 تھا جو اسلام کے زیر نگیں آیا. غالباً 40 یا 45 لاکھ مربع میل کا علاقہ تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اتنی وسیع مملکت جو ہے وہ وجود میں آ چکی تھی. تو الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، یہ الکتاب کی بدولت ہوا ہے.
اسلام کی بدولت ہوا ہے۔ یہاں بھی مجھے یاد آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ جب بیت المقدس فتح ہوا تھا تو وہ واقعہ شاید آپ کے ذہن میں ہوگا بھی کہ حضرت عمر جو مدینہ سے روانہ ہوئے، سفر کہاں کا تھا؟ یروشلم کا۔ ایک اونٹ ہے اور ایک ساتھ خادم ہے، اسی اونٹ کے اوپر کوئی جو ہے توشہ دان بھی موجود ہے۔ ایک ہفتے بھر کا سفر، رستے میں کھانے پینے کو کوئی شہر تو ہے نہیں، یا کوئی ہائی وے نہیں ہے کہ جہاں جو ہے کوئی ریسٹ ایریاز بنے ہوئے ہوں، کوئی تجھ کو احتشام جو ہمارے ہاں نظر آتا ہے، پروٹوکول ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ حضرت عمر جو خلیفہ وقت ہیں، جن کے نام سے کیسر و کسریٰ کے دربار میں لرزہ طاری ہے، اور صرف ایک خادم ساتھ ہے۔ بہرحال اس تفصیل کی اپنی جگہ، کبھی انشاءاللہ پھر ذکر ہوگا تفصیل کے ساتھ اس واقعے کا۔ لیکن اسی موقع کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر کچھ کھانا تناول فرما رہے تھے، اور جو بھی رؤوسات تھے اس وقت وہاں کے یروشلم کے، وہ بھی مدعو تھے۔ اس موقع پر جب کھانا مکمل ہو چکا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس طرح کہ ہمارے دین کا، اگر آپ اس کا جو ہے خاص طور پر جو ہمارا ثقافت ہے، جو کلچر ہے، اس کا مطالعہ کریں گے تو کھانا کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لینا یہ مسنون ہے۔ اسی طرح کا معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو آپ نے اپنی انگلیاں چاٹ لی۔ اس موقع پر قریب جو ایک شخص موجود تھا، وہ گویا کہ اسی وفد میں ہوگا کہ جو مسلمانوں کا وفد آیا تھا اس وقت، تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑی سی توجہ دلائی کہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں اور اس طرح آپ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے اس موقع پر فرمایا، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام۔ آج اگر عمر ایام جاہلیت میں ہی کہیں مر چکا ہوتا تو کون پوچھنے والا تھا عمر کو؟ آج عمر اتنی بڑی سلطنت کا فرما روا ہے، کسی درجے میں کوئی گھمنڈ اور تکبر نہیں تھا ان کے دل میں، لیکن اس بات کو انہوں نے گویا کہ اقرار کیا کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے عزت عطا کی ہے اس قرآن اور اسلام کے ذریعے۔ آج اگر دنیا جانتی ہے عمر کے نام کو تو کیوں جانتی ہے؟ کہ وہ دین اسلام کے داعی تھے، قرآن کے ساتھ وابستہ تھے۔ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام۔ تو یہ کتاب تو وہ ہے کہ جس پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے بہت سی قوموں کو بام عروج تک پہنچا دیتا ہے۔ اور اس تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے؟ اور اس قرآن کو ترک کرنے کی وجہ سے بہت سی قوموں کو بہت ذلیل و پست کر دیتا ہے۔ یہاں گویا کہ اس سوال کا جواب بھی ہمیں مل جاتا ہے، آج امت مسلمہ کے اوپر جو ذلت اور نکبت اور رسوائی تھوپ دی گئی، کیوں؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، انہیں تحت سرام کے اندر گرا دیتا ہے۔ آج عزت وقار اسلام کی کوئی شے امت مسلمہ کے پاس تو نہیں ہے۔ جو دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں اس وقت سعودی عرب کے اندر، آپ کو معلوم ہے، اب تو میڈیا ایسا ہے کہ جو ہر شخص کے پاس پہنچے گا۔ کون شخص ایسا ہے جس کے پاس موبائل نہ ہو؟ اب معلوم ہوا کہ سعودی عرب کے اندر سب سے پہلا شراب خانہ جو ہے اس کا افتتاح ہونے جا رہا ہے۔ رقص و سرود کی محفلوں کا آغاز پہلے سے ہو چکا۔ آہستہ آہستہ ہم کہاں جائیں گے؟ ذلت جسے آپ کہیے، اس نام کی کوئی انتہا ہو سکتی ہے جو اس وقت مسلمانوں کے اوپر تھوپ دی گئی۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ تو یہ تمام جو معاملات ہیں اللہ کی کتاب سے اپنے تعلق کو منقطع کرنے کی وجہ سے۔ بارہا وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، پھر اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جو امام الہند ہیں، انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے، میں نے جہاں تک غور کیا جیل کی تنہائی میں، مالٹا کے اسیر ہیں، اسیر مالٹا کے نام سے لوگ انہیں پہچانتے ہیں، تو میں سوچو بچار کرتا رہا کہ کیا معاملہ ہے، مسلمان کیوں ذلت اور رسوائی سے دوچار ہیں؟ تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کا صرف ایک سبب ہے، اور وہ قرآن حکیم کو ترک کر دینا۔
نہ اس کو پڑھنے کو تیار ہیں، نہ سمجھنے کو تیار ہیں، نہ اس پر عمل کرنے کو تیار ہیں، نہ اس کے مطابق، اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لانے کو تیار ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو نکلنا چاہیے وہ نکلا ہوا اس وقت۔ یہ سب ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ جن تک یہ بات پہنچ رہی ہے، کم سے کم وہ تو اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا کرے نا۔ کلہم آتی یوم القیامت فردا، ہم سے قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں شخص کو ہدایت سے محروم رہا یا فلاں کا یہ معاملہ کیوں ہوا۔ ہاں، تم سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا لے کر آئے ہو، پیش کر غافل عمل اگر کوئی دفتر میں ہے۔ تو یہ پہلی آیت کا جو پہلا حصہ ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کل تعریف، کل شکر، کل سپاس اس ذات کے لیے جس نے اپنے بندے پر اس کتاب کو نازل فرمایا اور اس میں کوئی کمی اور کجی نہیں رکھی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ کے بالکل آغاز میں فرما دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ راضی ہے اس دین اسلام سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن حکیم کے ساتھ اپنی تعلق کو اور اپنے معاملے کو مضبوط سے مضبوط تر کریں، کچھ وقت نکالیں اس کے مطالعے پر، اس پر سمجھنے پر، اس کے لیے تفسیر اور اسی طرح حواشی ہے ان کا مطالعہ کرنے پر۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ حضرات، یہ پریس ریلیز میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ پاکستان اور افغانستان کے جو باہمی تعلقات جس پیچیدگی کا شکار ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں مستقل، اس پر پہلے یہاں بھی برادم شجاع الدین شیخ صاحب امیر تنظیم اسلامی وہ بھی اظہار گفتگو کر چکے ہیں ان موضوعات کے اوپر، اور وہی موضوع ہے کہ جو آج کی جو پریس ریلیز ہے اس کا بنا ہے۔ تورخم بارڈر کو بار بار بند کرنا خود پاکستان کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوگا۔ تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب نے ایک بیان میں کہا کہ تورخم بارڈر کو آئے دن بند کرنے سے دونوں ممالک کی باہمی تجارت بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ پاکستان کے وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ معاشی روابط پر بھی کاری ضرب پڑ رہی ہے۔ بارڈر کی بندش سے افغانستان کی معیشت کو بھی نقصان ہو رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ دونوں ممالک قانونی طور پر بارڈر پار کرنے کے طریقے کو مستقل بنیادوں پر سہل اور آسان بنائے تاکہ تجارتی سرگرمیاں جاری رہ سکیں۔ یہ فیکٹس آن دا گراؤنڈ والی بات ہے جو بہرحال ہمارے مشاہدے کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف غیر مناسب اور سفارتی آداب کے خلاف بیانات دینے سے گریز کریں، اور خاص طور پر ہماری جو عسکری قیادت ہے اس کے حوالے سے انہوں نے ایک بات کہی ہے۔ انہوں نے عسکری قیادت کے اس بیان پر کہ ایک پاکستانی کی زندگی سارے افغانستان سے زیادہ اہم ہے، انورٹڈ کاماز میں ہے، اور اس کی جو سنگینی ہے آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ افغانستان کون سا ہمارا برادر ملک ہے، اور جس طرح انہوں نے اسلامی نظام وہاں قائم کیا تھا اور جو امن و امان کی کیفیت تھی، یہ تو اصل میں ریشہ دوانیاں ہیں، اور یہود اور جتنے بھی آپ کے یورپین ممالک ہیں ان کی طرف سے جو بار بار اٹیمپٹ ہوتی ہے، لیکن وہاں جو لوگ بستے ہیں ان کے اندر ایمان اور تقوی کس درجے کا ہے تو اس کو پیش نظر رکھیے۔ اور اس تناظر میں یہ بیان کہ ایک پاکستانی کی زندگی سارے افغانستان سے زیادہ اہم ہے، اس پر حیرت اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایک مسلمان ملک کے بارے میں ایسا غیر ذمہ دارانہ بیان ہماری دینی تعلیمات کے صریحاً خلاف ہے۔ اخوت اور ہمسائیگی کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے تعلقات باہمی احترام کی بنیاد پر استوار کریں اور ہر قسم کی تلخ نوائی سے گریز کریں۔ امیر تنظیم نے مزید کہا کہ بعض واقعات سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ عالمی طاقتیں ان دونوں ممالک میں کشیدگی پیدا کرنے پر تلی ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ دونوں کے درمیان ایک چیز تو کامن ہے نا۔ پاکستان تو وہ ہے جو اسلام کی بنیاد پر وجود میں آیا، اور افغانستان وہ ہے کہ جہاں بہرحال جو بھی ہوا تھا وہ آپ اس پچھلے دور کو اپنے ذہن میں رکھیے تو بہرحال اسلامی نظام تو وہاں قائم ہوا تھا، اسلام کا ایک نمائندہ ریاست کے طور پر سامنے آیا تھا۔
تو مختلف طاقتیں جو ہیں ان دونوں ممالک میں کشیدگی پیدا کرنے پر تلی ہوئی ہیں. ہمیں اسلام دشمن طاغوتی قوتوں کے ان حربوں کو ناکام بنا کر اسلامی اخوت کی بنیاد پر آپس کے تعلقات کو مضبوط اور مستحکم کرنا ہوگا. واقعہ یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے موجودہ حالات کے تناظر میں دونوں ممالک کے لیے ناگزیر ہو چکا ہے کہ باہمی تعاون کو بڑھائیں تاکہ اسلام دشمن طاغوتی قوتوں کی سازشوں کو ناکام بنایا جا سکے.